بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا یا ایھا الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، آگے نہ بڑھو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں کوئی بات حق کے سوا نہ کہو، انما المسیح عیسی بن مریم، مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تو بس اللہ کے ایک رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے، القاها الی مریم، جس کو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء فرمایا، وروح من، اور اس کے جانب ایک روح ہے، فآمنوا باللہ ورسلہ، اور پس اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثۃ، اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں، ایسی باتیں کہنے سے باز آ جاؤ، انتہو خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، انما اللہ، بلا شبہ اللہ، الہ واحد، وہ ایک معبود ہے، ایک اللہ ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اور وہ پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کا ہے سب کچھ، اللہ ہی کافی ہے اور کارساز ہے، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، مسیح کو ہرگز اللہ کا بندہ بننے سے عار نہ ہوگا اور نہ مقرب فرشتوں کو ہوگا، ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا، اور جو اللہ کی بندگی سے عار کرے گا اور تکبر کرے گا تو اللہ ضرور سب کو اپنے پاس جمع فرمائے گا، فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور پھر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فیوفیہم اجورہم، تو ان کو وہ پورا اجر دے دیا جائے گا، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ان کو مزید دیں گے، وَأَمَّا الَّذِينَ، اور جو لوگ استنکفوا واستکبروا، عار محسوس کرتے ہیں یا تکبر کرتے ہوں گے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ہم ان کو دردناک عذاب دیں گے، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اللہ کے مقابلے میں نہ کسی کو اپنا دوست مانیں گے اور نہ مددگار۔ یہ سورہ نساء، چھٹا پارہ، رکوع نمبر 3 اور 4 کا آدھا، آیت نمبر 171 سے 173 آیت نمبر تک پڑھی گئی ہے۔ جیسے کہ یہاں بتایا جا چکا تھا کہ اہل یہودی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور سوالات کیے تھے، تو اس کے متعلق اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ تم ان کے پیچھے نہ پڑو، پھر وہی مسئلہ شروع ہے جیسے کل بھی بتایا جا چکا تھا۔ اب یہاں پر جو ہے کہ ایک حساب سے یہاں اہل کتاب سے مراد یہاں پر نصارہ بھی ہیں، ان کو بھی اس کی تاکید کی گئی کہ وہ دین کے اندر غلو نہ کریں، جیسے بتایا یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، یا اہل کتاب تم اپنے دین سے حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، یعنی یہ صرف اس قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر قوم کے لیے ہے کہ جس وقت کے جس نبی ہے اس نبی کو ماننا ضروری ہے، ان کے حدود کے آگے نہ بڑھے، جیسے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اب ساری امت ایک ہی نبی کو مانے گی، وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اب اپنے دین کے اندر غلو نہیں کرنا ہے، اپنے دین کے اندر جتنا کہا گیا، جیسا کہا گیا اتنا ہی کرنا ہے،
اس کے اندر عقل کے گھوڑے بھی نہیں دوڑانا ہے اور اپنی مرضی سے کوئی کام بھی نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں گے نہیں اپنی مرضی سے کام کرنا، تو یہ بھی ہمارا کیا ہے؟ غلط ہے۔ حد سے تجاوز فی دینکم، کہ لا تغلو، غلو نہ کرو اپنے دین میں، اپنے دین میں تجاوز، حد سے آگے نہ بڑھو۔ اس کے اندر بہت ساری مثالیں دی ہیں معرف القرآن کے اندر۔ ایک مثال یہ بھی دی ہے جیسے کہ حد سے تجاوز، بعض مرتبہ کہ جیسے ہم حج کے لیے گئے اور حج میں جانے کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جا کر کنکریاں ڈھونڈ کر لے کر آؤ، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ گئے اور جا کر کنکریاں ڈھونڈی، اور کنکریاں ڈھونڈ کر درمیانی مقدار، نہ بڑے نہ چھوٹے، درمیانی مقدار لا کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیا۔ تو اللہ کے نبی اس بارے میں بہت خوش ہوئے، کہنے لگے کہ تم نے میانہ روی اختیار کیا، ایسے ہی لینا چاہیے۔ اور اس کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر، وہ جو بت ہوتے ہیں ان کو مارے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے حد تجاوز نہ کرو کہ بڑے بڑے پتھر لے کر مارو۔ جیسے آج بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض غصے میں جوش کے اندر چپل دھڑکا رہے ہیں یا مار رہے ہیں، یا کوئی ایسی چیز جو اپنے ہاتھ میں ہے اس چیز کو پھینک رہے ہیں ہم سے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا عمل کیا۔ یہ اچھا عمل نہیں ہے، بلکہ جتنا کہا گیا ہے اتنا ہی ہمیں کام کرنا، یہ اچھا عمل ہے۔ ایسے ہر چیز کے اندر، دین کے اندر ہم اپنی مرضی سے جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ مرضی سے کام نہ کریں، بلکہ شریعت کی روح سے علماء اکرام کے پاس بیٹھے زانو تلمذ ہو اور ان سے ادباً پوچھے کہ بھئی اس معاملے کے اندر میں کام کرنا چاہتا ہوں، اس کام کے اندر کیا ہے۔ ہر چیز کے اندر اکثر ہمارے ہوتے ہیں کہ انتقال کرنے کے بعد ہم تیسرا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، بولے پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، تو پھر جا کر علماء کے سامنے پوچھو، بیٹھو کہ کیا مسئلہ ہے۔ جب میت ہوتی ہے تو میت کے متعلق، یا شادی بیاہ ہوتی ہے شادی بیاہ کے متعلق، یا ہمارے پرسنل مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کے متعلق ہم علماء کی طرف رجوع کریں، اور رجوع کر کر ان سے پوچھیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ نہیں بولے ہم تھوڑا زیادہ ایکسٹرا کرنا سوچتے ہیں تو ایکسٹرا نہ کریں، بلکہ دین کے اندر جتنا بتایا گیا جیسے بتایا گیا ویسے کرنا، یہ کیا ہے؟ بہتر چیز ہے۔ جیسے ہماری جماعت کے کام بھی بتاتے ہیں، بھائی 40 دن تو 40 دن، نہیں بولے میں اب اور 5 دن لگانا چاہتا ہوں، بولے اچھی چیز ہے، لیکن جتنا بتایا گیا اتنا کرو، وہ فائدے مند ہے۔ جیسے ابھی کسی نے کہا کہ بھی اعتکاف میں بیٹھا 10 دن کے لیے، بولے نہیں اللہ کے نبی 10 دن بیٹھے تھے لیکن میں اور ایک دن ایکسٹرا بیٹھوں گا، 11 دن کروں گا، بولے یہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کتنا کہا اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اس سے زیادہ کا تمہیں زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آگے بتایا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور اللہ کے بارے میں تم جو بھی بات کرو حق بات کرو، غلط بات نہ کرو۔ غلط بات سے کیا آگے بتا رہے ہیں، جیسے کہ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ایک کلمہ ہے۔ کلمہ سے مراد یہاں روح پھونکا گیا کہ اللہ رب العزت کی کلمہ ہے، کلمہ کن سے تم بنے ہیں۔ اس کے اندر 3 تفسیریں کی گئی ہیں، ان میں سے ایک تفسیر مختصر یہ ہے کہ ایک تو اللہ کی کلمہ ہے، اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ تم جا کر مریم علیہ السلام کے بطن کے اندر پھونک مارو، تو اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ایک کلمہ ہے۔ ایک کلمہ کن یہ ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے 2 چیزیں ہیں، ایک انسان کی پیدا ہونے کے لیے 2 چیزیں، ایک تو چیز کیا ہے کہ باپ اور ماں کا ملن، اور پھر وہ نطفہ ہے کہ نطفہ اس کے پیٹ کے اندر جا کر پھر اس کے بعد اس کی ولادت کا، پھر وہ ولادت جو ہوگی وہ اللہ کی کن سے ہوگی۔ اللہ رب العزت فرمائے کن اب ہو جا، اس لیے کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ کئی زمانہ ہو چکا لیکن اولادیں نہیں ہیں، حالانکہ وہ چیز میاں بیوی سارے اپنے ملن کر رہے ہیں، ساری مباشرت کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی۔ تو یہاں پر ایک چیز یہ ہے جو تفسیر کے اندر بتائی گئی کہ ہم اپنا کام تو کر رہے ہیں لیکن اللہ رب العزت کا حکم کن ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی۔ تو اللہ سے ہم اس لیے کہتے ہیں دعا مانگو اور اس کے عمل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پھر ہم اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اولاد بھی دیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کلمہ کن اس کے ساتھ ملنا، تو کلمہ سے مراد یہاں ہے۔ دوسرا ہے کہ روح، کہ جو اللہ کے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے روح حضرت مریم علیہ السلام کے اندر پھونکی تھی، اس روح کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونکا ہے۔ اور پھر آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ۔ یہ تمہارا کام ہے کہ تم الگ الگ باتیں نہ بیان کرو، تمہارا الگ الگ طرز پر بیان کرنا یہ تمہیں نقصان دے گا۔ اس لیے کہ بہت سارے جو نصارہ ہیں،
کرسچن لوگ ہیں، بہت ساری من غلط باتیں انہوں نے شروع کی تھی ان باتوں سے احتراز کرنے کے بارے میں، اور پھر آگے بتایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور تم تین خدا کو نہ مانو۔ اس سے تین اس کے اقوال ہیں، ایک تو ہے کہ بذات خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے کہ یہی خدا ہے، دوسرا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور اللہ کے نبی اللہ رب العزت کو، یہ تینوں کو خدا مانتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت اور جبرائیل علیہ السلام، ان تینوں کو خدا مانتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ تم تین خدا نہ مانو بلکہ ایک خدا ہے، کہ حضرت عیسیٰ کا بھی، حضرت جبرائیل کا بھی، حضرت مریم علیہ السلام کا بھی خدا کون ہے؟ اللہ ہے، کہ اللہ ہی نے بنایا ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بعض لوگوں نے خدا مانا تھا، جیسے کہ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا ہے۔ میں جب مدرسے میں تھا تو ایک کتاب کرسچن کی ایک کتاب ملی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوانے کے بارے میں، انہوں نے لکھی ہوئی تھی، تو اس کے اندر انہوں نے ایسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیان کیا تھا گویا کہ خدا ہے، اور انہوں نے ساری چیزیں بنائی، کہ جیسے اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا تھا کہ کہہ رہے کہ ایک ہم سفر میں جا رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھا کہ روٹیاں ختم ہو گئی ہیں، صرف اشارہ کیا تو روٹی ایک گیہوں کا یہ گیہوں کی کھیتی تھی، اشارہ کرنے پر گیہوں کی کھیتی سے گیہوں اناج نکلنے کے بعد خود بخود اس کی روٹیاں تیار ہو گئی اور سارے حوارین تھے ان کے سامنے پیش ہوئی۔ ایسی چیزیں ہیں، من غلط چیزیں بھی اس میں بعض ہیں، تو گویا کہ انہوں نے اتنا غلو کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا۔ اللہ کرے یہ بھی نہیں ہے، عیسیٰ خدا نہیں ہے۔ عیسیٰ کون ہے؟ کہ وہ بندے ہیں۔ اگر وہ خدا ہوتے تو ایک چیز ہے کہ وہ اپنے نفس کے بارے میں کیوں ڈرتے اور کیوں جا کر ایک کمرے میں بیٹھتے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کیوں کو آسمان پر اٹھا لیتا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں عجز کی طرف ہے، گویا کہ اللہ کون ہے؟ اللہ ہے، حضرت عیسیٰ کیا ہے؟ بندے۔ اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ انی عبداللہ، کہ میں کون ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ جب ایک آدمی کہہ رہا ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو اس کے سامنے یہ چیزیں کہنا کہ تم خدا ہو، یہ تو غلط چیز ہے۔ ایک آدمی ہم کو عام طور پر پوچھے کہ بھئی کون ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا ہے۔ جب اللہ نے ہمیں بنایا تو یہ خود بخود اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو یہی چیزیں ہیں اس کی طرف بتا، تین خدا نہ مانو بلکہ ایک ہی خدا ہے، اور وہ تمہارا معبود ہے، وہ اللہ ہے، وہ پاک ہے، اولاد سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت کس سے پاک ہے؟ اولاد سے پاک ہے۔ یہودی چند لوگ آئے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بھئی اللہ کے اولاد ہے یا اللہ کی کوئی نسل ہے، تو اللہ رب العزت نے باقاعدہ ایک سورت اتاری، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ اللہ رب العزت نہ کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کی کسی نے جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، اور اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ گویا کہ یہ ساری سورت اتار کر اللہ رب العزت بتا رہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی اولاد نہیں اور اللہ رب العزت کو کسی نے جنا نہیں۔ یہ ساری خیالات جو شیطان کے اگر جب آ جائیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے اور اپنا کام شروع کرے، اس لیے کہ شیطان بعض میں وساوس پیدا کرتا ہے۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ جو آسمانوں کو بنایا ہے، زمین کو بنایا ہے، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، بنانے والا ہے، اور ہر چیز کے لیے کافی ہے۔ اور مسیح علیہ السلام کہ ہرگز وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس بات پر عار محسوس نہیں کرتے۔ وہ بتا رہے کہ اللہ رب العزت بتا رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہ بات کا تسلیم کرتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس بات پر عار نہیں ہے ان کو۔ اور حضرت فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہو یا تمام فرشتے ہو، وہ بھی مقربین فرشتے بھی عار محسوس نہیں کرتے یہ بات کہنے کے لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اس بات کا عار محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ آر سمجھے نا، اپنے آپ کو نیچا سمجھنا اور تکبر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ہر ایک آدمی کو جمع ہونا ہے، ہر ایک آدمی اللہ کے سامنے جمع ہوگا۔ جب اللہ کے سامنے جمع ہوگا تب کیا ہم جواب دیں گے اللہ کو؟ اللہ کہیں گے تم دنیا میں کہتے تھے کہ میں خدا ہوں، اب دکھا اپنی خدایت، اپنی ربوبیت، تو کیا دکھائیں گے؟ اللہ رب العزت کے سامنے سب کو جمع ہونا ہے، تو اللہ سے ڈرو۔ اللہ فرما رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے تو ان کو پورا اجر دے گا۔ اچھا عمل کرے گا اللہ اس سے بڑھ کر دے گا، اور اللہ اس میں اضافہ بھی کرے گا۔ اور جن لوگوں نے عار اور تکبر کیا، اپنے آپ پر تکبر کیا، اپنے آپ کو نیچا نہیں دکھایا، تو ان کو دردناک عذاب اللہ رب العزت کل قیامت کے دن دیں گے، اور اللہ کے مقابلے نہ کسی کو اپنا دوست ٹھہراؤ اور نہ کوئی مددگار ٹھہراؤ۔ یہ نہیں کہ
بھئی اللہ رب العزت سب کچھ کرنے والے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ یہ بھی ہے، ایسا مت کہو، بلکہ اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اللہ ہے، اللہ کے ساتھ میں نے اس سے پہلے بہت مرتبہ اس کی مثالیں دی ہیں کہ ہم کسی کو حاجت روا ماننا، یا ہم کسی کو عالم الغیب ماننا، یا ہم کسی کے متعلق یہ کہنا کہ یہی سب کچھ کرنے والے ہیں، فلاں پیر ہیں، فلاں بابا ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کون ہے؟ اللہ کرنے والا۔ اللہ نے بعض مرتبہ ذرائع بنائے ہوتے ہیں، جیسے اللہ نے ہمیں ذرائع بنائے کہ ہم نے کسی کی مدد کی تو ہم یہ نہیں ہوئے کہ اس کے پیدا کرنے والے ہیں، ہم اس کے معبود نہیں ہوئے، ہم نے اس کو صرف مدد کی ہے، اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا۔ تو اس کے لیے یہ بات سمجھے کہ یہ آدمی ذریعہ ہے، یا فلاں چیز فلاں وقت فلاں جگہ یہ ذریعہ ہے، لیکن اس کا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ تو یہی چیزیں آج کی تفسیر کے اندر مختصراً سمجھائی گئی ہے کہ وہی چیز ہے کہ اللہ رب العزت کو ماننا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک چھوٹی سی مثال دے کر سمجھایا کہ حضرت عیسیٰ بھی نبی تھے، اللہ کے بندے تھے، لیکن انہوں نے بھی جو رجحان کیا اپنے حوارین کا، اپنے لوگوں کا، وہ اللہ کی طرف دکھایا کہ اللہ ہے، اللہ کا یقین ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔